علیکم، ہاؤ آر یو آل؟ آج میری انٹی مجھے گھمانے کے لیے لے کر جا رہی ہیں، تو میں نے سوچا کہ آپ سب کو بھی ساتھ ہی لے لیتی ہوں، اور آپ سب بھی اللہ کی قدرت دیکھیں کتنی پیاری پیاری جگہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے لیے بنائی ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے جتنے بھی ولاگز آئے ہیں وہ میری بہن وائس اوور کرتی تھی، کیونکہ ہم دونوں ٹیم ورک کرتے ہیں، میں ویڈیوز بناتی ہوں اور وہ وائس اوور کر دیتی ہیں۔ اس طرح ہم دونوں کے کام مینیج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہم پورٹ کلز فیری لینڈنگ پر آئے ہوئے ہیں۔ ہم یہاں سے فیری میں بیٹھیں گے اور پھر ریور کے اس سائڈ پر جائیں گے۔ جب بھی ہم اللہ سے کوئی دعا مانگتے ہیں تو ہمیں یہ سوچ کر مانگنی چاہیے کہ وہ تو قبول ہوگی، کیونکہ اللہ تو الوہاب ہیں، وہ جو بہت جنرس ہیں، جو بہت سارا دیتے ہیں بنا کسی چیز کے ریٹرن مانگے۔ بس ہمیں اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اگر ہم کوئی بھی دعا مانگ رہے ہیں، ہمارے دماغ میں بس یہی ہونا چاہیے کہ یہ دعا قبول ہوگی۔ اگر وہ دعا حق پہ ہے تو اللہ اسے ضرور قبول کریں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کے لوگ یا دنیا کی باتیں آپ کو اتنا تھکا دیتی ہے یا اتنا پریشان کر دیتی ہیں کہ آپ تھک جاتے ہو، آپ ہار ماننے لگ جاتے ہو، آپ کا صبر ختم ہونے لگتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ سوچنا ہے کہ وہ آپ کا امتحان ہے، اللہ نے آپ کو امتحان میں ڈالا ہوا ہے، صبر کے امتحان میں۔ کسی نے شیخ سے پوچھا تھا کہ ہم صبر کیسے کریں جب ہماری زندگی کی ہر چیز گیو اپ کرنے کو بولتی ہے، ہم کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ تو شیخ نے بولا، اسی طرح جس طرح جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہم اس امید پر ہوتے ہیں کہ مغرب کی اذان ہوگی اور ہماری یہ بھوک مٹ جائے گی اور ہم روزہ کھول لیں گے۔ اور یہ دیکھیں، ہمیں یہاں پہ بیمبو سٹکس ملی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے سب سے پیاری بات کیا ہے؟ کہ صبر آپ کو نچوڑ دیتا ہے، آپ کو ایج پہ پہنچا دیتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ بس یہی چیز ہمیں صبر کرنے پہ کی امید جگا دیتی ہے۔ اور لوگوں کو تو کہنے دینا چاہیے، اگر آپ کی لائف میں ایسا کوئی انسیڈنٹ ہو جس سے آپ بہت تھک گئے ہوں، آپ کے سراؤنڈنگ میں بہت ٹاکسک لوگ ہوں، تو آپ کو صبر کا دامن تھام لینا چاہیے اور چپ ہو جانا چاہیے، کیونکہ آپ کے بدلے سے بہتر ہے کہ اللہ اس کا بدلہ لے، اور اللہ سب سے بڑا بدلہ لینے والا ہے۔ اور اگر آج زندگی میں دکھ ہی نہ ہوتے تو اللہ کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے بنتا؟ ہمیں سب سے پہلے تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے ہر ان نعمتوں کا جو ہماری لائف میں موجود ہیں۔ ہم چلتے ہیں، ہم بولتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہر چیز کا اللہ کا شکر ہے، ہم کھا لیتے ہیں۔ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان ساری نعمتوں سے محروم ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم نے فرمایا ہے کہ وہ مسلمان جو لوگوں کے بیچ میں گھل مل جاتا ہے اور ان کی باتیں جو ٹاکسک باتیں ہیں ان کو پیشنٹلی، ان کے جو ہرٹفل ورڈز ہیں ان کو سنتا ہے چپ چاپ، تو وہ ان لوگوں سے بیٹر ہے جو لوگوں میں نہیں ملتے اور پیشنس میں نہیں رہتے۔ تو اگر آپ ان لوگوں میں ہیں جو لوگوں میں ہوتے ہوئے بھی، ٹاکسک لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہوئے بھی ان کو چپ چاپ سن لیتے ہیں، تو تب بھی آپ کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ بھی ان لوگوں میں ان لوگوں کو شامل کرتا ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کبھی پین یا پھر پرابلمس نہیں ایکسپیرینس کری تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں ہیلر ہوں؟ اور اگر آپ نے کبھی غلطی نہیں کری تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں فرگیور ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں؟ اور اگر کسی نے آپ کا کبھی دل نہیں دکھایا تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں کمفرٹر ہوں، میں سکون دینے والا ہوں؟ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر لائف پرفیکٹ ہوتی تو ہمیں ان کی ضرورت کیوں ہوتی؟ اسی لیے لائف پرفیکٹ نہیں ہوتی، کسی کی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ جو امیر ہوتے ہیں ان کی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی، ان کی بھی لائف میں کچھ نہ کچھ مسنگ ہوتا ہے جو نہیں دکھتا۔ ہم بس ایسے ہی بول دیتے ہیں کہ بھائی امیر ہیں وہ، ان کے پاس پیسہ ہے تو ان کے پاس سب کچھ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔
جو امیر ہوتے ہیں اور جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس بھی لائف میں کچھ نہ کچھ مسنگ ہوتا ہے۔ یہ ہمیں بیریز ملی تھیں بش میں سے، ہم لوگ توڑ توڑ کے کھا رہے تھے، بہت مزے کی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، کتنی پیاری پیاری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہوا ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ دنیا میں تعلق اور رشتے کوئی معنی نہیں رکھتے، یہ سب اچھے دنوں کے ڈھکوسلے ہوتے ہیں، برا وقت آیا اور سب کچھ غائب۔ ایک واقعہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی بند ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اداس ہو گئے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سنا، ان کا دل مٹھی میں آ گیا، اور اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام ہانپتے کانپتے آ گئے۔ وَالضُّحَىٰ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے پیارے نبی، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، آپ کو یاد نہیں کہ جب آپ یتیم تھے تو اللہ نے آپ کو سنبھالا تھا؟ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کو سنبھال لیتے ہیں ہر پریشانی میں۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی کے بیچ میں سے راستہ بنایا تھا، اسی طرح اللہ آپ کے لیے بھی راستے کھول دے گا۔ آپ نے بس اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ کے اوپر ہی بھروسہ رکھنا ہے۔ چلیں آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ہم ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے بلاگ میں۔ آپ مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں بالکل یاد رکھیے گا، اور جو بھی آپ کی دعائیں ہیں، جو بھی آپ لوگوں کی مرادیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ بس اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ جزاک اللہ الخیر، اللہ حافظ۔